وہ پینک ہو رہے ہیں دنیا کے سٹریسز سے, دنیا کی چھوٹی موٹی پرابلم سے. انہیں پتہ ہی نہیں اللہ کا لائف کتنا بڑا گفٹ ہے کہ اللہ نے آپ کو درخت نہیں بنایا, ستارہ نہیں بنایا, جانور نہیں بنایا, اللہ نے آپ کو تنکا نہیں بنایا, گھاس نہیں بنایا, کچھ بھی بنا سکتا تھا. اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا, تمہیں زندگی دی, وہی ہے جو تمہیں مارے گا اور پھر سے زندہ کرے گا. کیا تم شکر نہیں کرتے کہ کسی اور چیز پہ اللہ نے اتنی قسمیں نہیں کھائیں جتنی تزکیہ پر کھائیں. اللہ کو یاد کرنے سے مراد ہے ٹو بی کانشیس آف اللہ, کہ اللہ ہے. جتنا آپ اللہ کو یاد کریں گے اتنا گناہوں سے بچیں گے. یہ ہوتا ہے ذکر, اللہ کا ذکر کرنا. کہ اللہ نے آپ کو ول پاور دی ہوئی ہے, اللہ نے آپ کو سیلف کنٹرول دیا ہوا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, اس سے پچھلی آیت ہے کہ قسم ہے اس کی جس نے پہچان دی نفس کو صحیح اور غلط کی. تو ثابت ہوا کچھ لوگ اگر اپنے آپ کو ہیلپ لیس سمجھیں تو ایسا نہیں ہے. شیطان انہیں ہیلپ لیس فیل کرا رہا ہے, شیطان ان کے مائنڈ میں ڈال رہا ہے تم نہیں کنٹرول کر سکتے, یہ تمہارے کنٹرول سے باہر چیز ہے. ہارورڈ کی ریسرچ ہے, کئی یونیورسٹیز کی ریسرچ ہے کہ جو لوگ گریٹیٹیوڈ کے عادی ہوتے ہیں وہ خوش زیادہ رہتے ہیں, ان کے پازیٹیو ایموشن زیادہ ہوتے ہیں, وہ سٹریس کو زیادہ اچھا فائٹ کرتے ہیں. آپ کو مثال دیتا ہوں, امیجن کریں آپ رات سوئیں اور کبھی نہ اٹھیں, کبھی نہ اٹھیں, قیامت والے دن بھی نہ اٹھیں, کبھی نہ اٹھائے اللہ آپ کو. اللہ اس پہ قادر ہے کہ نہیں؟ آپ کو سوئچ آف کر دے ہمیشہ کے لیے, آپ کی کانشیسنیس ختم, یو آر گون فار ایور. اللہ کو کوئی پوچھ سکتا ہے کیوں کیا ایسا؟ کوئی نہیں پوچھ سکتا. تو یہ بہت بڑا گفٹ ہے. کبھی سوچیں اس پہ. پیپل وانٹ ٹو کل دیم سیلف, سوسائڈ کرنا چاہتے ہیں, انہیں پتہ نہیں وہ وش کیا کر رہے ہیں, بٹ دے آر وشنگ فار. وہ پینک ہو رہے ہیں دنیا کے سٹریسز سے, دنیا کی چھوٹی موٹی پرابلم سے. انہیں پتہ ہی نہیں اللہ کا لائف کتنا بڑا گفٹ ہے کہ اللہ نے آپ کو درخت نہیں بنایا, ستارہ نہیں بنایا, جانور نہیں بنایا, اللہ نے آپ کو تنکا نہیں بنایا, گھاس نہیں بنایا, کچھ بھی بنا سکتا تھا نا. انسان بنا دیا, لائف دے دی, کتنا آپ کو ایکسپیرینس کرنے کے چانسز دے دی, آنکھیں دے دی, آپ کلرز دیکھ سکتے ہیں. جانور اتنے کلرز نہیں دیکھ سکتے جتنے انسان دیکھ سکتا ہے. آپ ساؤنڈز مختلف سن سکتے ہیں. کبھی سوچیں کیا کیا ٹیسٹ کر سکتے ہیں. کھانا از ون آف دا گریٹسٹ گفٹ. جانور اس طرح ٹیسٹ نہیں کر سکتا جیسے آپ میٹھا کھاتے ہیں, کتنا مزہ آتا ہے. دیکھیں شکر گزاری کرنے پہ آئیں تو انف ہے, یہ انف ہے کہ میں انسان ہوں, بس ختم, باقی باتیں بعد کی ہیں. تو اسی طرح سوچیں کہ اللہ نے آپ کو چانس دے دیا ٹو بی ان جنہ فار ایور, ٹو بی دا امورٹل بینگ. کبھی آپ سوچیں آپ وہ تخلیق ہیں جو کبھی نہیں مرے گا. کبھی سوچیں اس پہ. ڈیتھ نہیں ہے, ڈیتھ تو ایک دھوکہ ہے نا. دنیا کی ڈیتھ کیا ہے؟ بس ایک ٹرانسفرنس ہے, ٹرانسفرنس ٹو برزخ. برزخ سے آگے تو پھر جنت ہے, یا اللہ نہ کرے دوسری سائیڈ ہے. بہرحال سوچیں کہ زندگی کتنا بڑا تحفہ ہے, کتنا بڑا تحفہ ہے. اسی لیے قرآن میں اللہ بار بار کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا, تمہیں زندگی دی, وہی ہے جو تمہیں مارے گا اور پھر سے زندہ کرے گا. کیا تم شکر نہیں کرتے؟ میں نے جب یہ آیت پہلی بار پڑھی, آئی تھنک یہ آیت سورہ حج کی ہے, سورہ اعراف کی ہے, اینی وے. اور بے شمار ہے ایسی آیات جس میں بار بار اللہ کہتے ہیں اٹ از اللہ ہو براٹ یو ٹو لائف اینڈ دین ہی ول میک یو ڈائی اینڈ دین ہی ول ریز یو اپ, ڈو یو ناٹ گیو تھینکس. میں نے جب یہ آیت پہلی بار پڑھی میں سوچا یار اس میں شکریہ والی کیا بات ہے. یعنی مجھے اللہ نے پیدا کیا, پھر مار دے گا, پھر زندہ کرے گا, اس میں شکریہ والی کیا بات ہے؟ میرے ذہن میں آیا ویسے ہی کہ اس میں کیا شکریہ والی بات ہے. لیکن پھر میں نے سوچا کہ وٹ ایف اللہ مجھے اٹھائے نہ دوبارہ مار کے, پھر وٹ ایف میرا سوئچ ہمیشہ کے لیے آف ہو جائے, وٹ ایف ابھی میں بات کرتے کرتے گر جاؤں, گون فار ایور. جیسے ایک آئی فون ہے, سوچیں میں اس کا سب کچھ نکال کے اس کو پھینک دوں کوڑے میں, کوئی نہیں لا سکتا اس آئی فون کو واپس, ٹھیک ہے. تو یہ اللہ کہتا ہے کہ اسی پہ شکر کرو, میں نے تمہیں زندہ کیا, انسان بنایا, دوبارہ زندہ کروں گا, ٹھیک ہے. میرے سامنے آؤ گے تم, تو سو مینی اپرچونیٹیز. بہرحال گریٹیٹیوڈ بہت زبردست ایٹریبیوٹ ہے اور یہ لایا جاتا ہے اپنے اندر, شکر گزاری لائی جاتی ہے اپنے اندر, ٹھیک ہے. اینی وے اس پہ بات کریں گے. دوسرا ہے سیلف کنٹرول. بار بار ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کتنا زیادہ زور ہے اس پہ. تیسرا ایمپتھی ہے, ایمپتھی رحم دلی, دوسروں کے بارے میں سوچنا, ٹھیک ہے. یہ بہت بڑا ایٹریبیوٹ بار بار جو ہے وہ قرآن مجید میں ایمپتھی کا ذکر آتا ہے. اور چوتھا جو ہے وہ جسٹس ہے, جسٹس, ٹھیک ہے, انصاف, وہ بھی بار بار آتا ہے. اور بھی بہت ہیں لیکن یہ چار ٹاپ کے ایٹریبیوٹس اگر قرآن کی روح سے میں آپ مجھ سے پوچھیں گے کون سے ہیں تو وہ یہ چار ہیں.
سب سے پہلے شکر گزاری, نمبر 2 سیلف کنٹرول, ٹھیک ہے, نمبر 3 ایمپتھی, اور نمبر 4 جسٹس. اب ان پہ ہم بات کرتے ہیں. کچھ کتابیں, یہ کتاب بڑی انٹرسٹنگ ہے, مائنڈ ان دا میکنگ, 7 لائف اسینشیل لائف اسکلز ایوری چائلڈ نیڈس. اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ جو ہے ول پاور بھی بڑی زبردست. ول پاور از اے گفٹ, ٹرسٹ می. ول پاور اللہ نے آپ کو سائیکولوجیکل امیونٹی دی ہے. اب مسئلہ یہ, شیطان سب سے پہلے اس کو توڑتا ہے. ول پاور اتنا بڑا گفٹ ہے کہ آٹومیٹکلی ایک بندے سے بڑے بڑے کام کراتا ہے. یعنی ایمانی طاقت پلس ول پاور, سوچیں انسان جن بن سکتا ہے, دیو بن سکتا ہے. یعنی ول پاور تو ہے اندر, لیکن ایمانی طاقت بھی جڑ جائے اس کے ساتھ, جو صحابہ کا کریکٹر تھا. ٹھیک ہے کہ ول پاور اٹ سیلف تھی. ول پاور سمجھتے نہیں, یعنی دی ایبلٹی ٹو فائٹ. وہ جب ختم ہو جائے پھر بندہ بہت زیادہ, پھر لرنڈ ہیلپ لیسنس ایک ایٹریبیوٹ ہوتا ہے, جو زیادہ تر لوگ لرنڈ ہیلپ لیسنس کا شکار ہو جاتے ہیں. وکٹم مینٹالٹی, لرنڈ ہیلپ لیسنس, کہ وہ سمجھتے ہیں ہم ہیلپ لیس ہیں, کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن آپ کو دنیا میں ایسے لوگوں کی مثال ملے گی جو مسلمان نہیں تھے, لیکن ول پاور اس لیول کی تھی کہ انہوں نے وہ کر کے دکھایا کہ آپ حیران رہ جائیں گے. ول پاور کی بیس پہ ڈیزیز کو فائٹ کیا, ول پاور کی بیس پہ انسانیت کو کر کے دکھائیں چیزیں, ول پاور کی بیس پہ بہت بڑی بڑی مشکلات سے نکلے. تو یہ اللہ کا گفٹ ہے. دین اگین اس میں بھی ہمارا کمال نہیں ہے, یہ بھی اللہ کا گفٹ ہے ول پاور ہمیں دینا. تو ول پاور بہت بڑی چیز ہوتی ہے, گریٹسٹ ہیومن اسٹرینتھ ہے. ٹھیک ہے, ول پاور. مائنڈ ان دا میکنگ جو ہے, اس میں ایک ایکسپیریمنٹ ہے بڑا زبردست. یہ مارش میلوز بنی ہیں, بڑی مزے کی وہ کینڈیز ٹائپ ہوتی ہے, اگر آپ نے کبھی کھائی ہیں. اینی وے 1970 میں ایک ایکسپیریمنٹ ہوا تھا, اس کا نام تھا دا مارش میلو ایکسپیریمنٹ. گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں. اس میں کیا کیا تھا سائیکالوجسٹ نے کہ تقریباً 20-25 بچے تھے, ان کو ایک کمرے میں بٹھا دیا اور ہڈن کیمرہ لگایا ہوا تھا. کمرے میں بٹھا کے ان کے سامنے مارش میلو رکھی اور بچوں کو ایک انسٹرکشن دی کہ جی ½ آور ہے تمہارے پاس, اور جو ½ آور میں ہاتھ نہیں لگائے گا اس کو ہم زیادہ دیں گے, اور یہ کہہ کے بس وہ باہر چلے گئے کہ آپ نے بس ہاتھ نہیں لگانا. 30 منٹس ہیں آپ کے پاس. اب بچے ہوتے ہیں اوبیسلی, جیسے وہ باہر گئے کچھ نے فوراً ہاتھ لگا دیا, کھانے لگ گئے. کچھ نے تھوڑا صبر کیا, کچھ نے 30 منٹ تک صبر کیا اور ہاتھ نہیں لگایا. ان لوگوں کو 20 سال اسٹڈی کیا, لانگیٹیوڈنل اسٹڈی. ٹھیک ہے, سال آفٹر سال اسٹڈی کرتے, ان کا ڈیٹا لے لیا. آف کورس ان کے پیرنٹس سے پوچھتے ہوں گے, انہیں انٹرویو کرتے ہوں گے وغیرہ وغیرہ. 20 سال انہیں اسٹڈی کیا. 20 سال بعد what they concluded was, وہ بچے جنہوں نے ہاتھ نہیں لگایا تھا وہ سب سے زیادہ سکسیسفل تھے لائف میں. وہ بچے جنہوں نے فوراً ہاتھ لگا لیا تھا وہ سب سے انسکسیسفل تھے. یعنی ان کے پرابلمز ہی پرابلمز تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ ان میں سیلف کنٹرول نہیں تھا, اور ان کی شاید پیرنٹنگ ویسے نہیں ہوئی تھی. ان میں ڈیورس تھی, ان کے بزنس ٹھیک نہیں چل رہے تھے, ان کی جابز بار بار لوز ہوتی تھی وغیرہ وغیرہ. اور جو 30 منٹ تک جنہوں نے کیا وہ بہت سکسیسفل, کوئی جج ہے, کوئی بہت بڑی پوزیشن پہ ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس سے ایک بات انہوں نے ثابت کی کہ اتنا امپورٹنٹ ہے بچپن میں سیلف کنٹرول, کیونکہ بچپن کی عادات تھرو آؤٹ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, چھوٹی چھوٹی ہیبٹس ہوتی ہیں جو بلڈنگ بلاک بنتی ہیں, اور پھر ایک بڑا بلاک بنتا ہے اور وہ ہیبٹ پکی بن جاتی. جیسے بچپن میں ہی بچے کو سکھائیں گے اپنی بیڈ شیٹ روزانہ صاف کر کے بچھاؤ. اب دس ہیبٹ گوز اے لانگ وے. یہ چھوٹی سی ہیبٹ ہے, آپ کی سوچ ہے, دس ہیبٹ گوز اے لانگ. یہ میری ابھی تک عادت ہے, یقین کریں, یہ میری والدہ نے اس کہا تھا, ابھی تک میں ایسے کرتا ہوں. کسی ہوٹل میں چلا جاؤں میں ایسے کرتا ہوں, کسی گھر چلا جاؤں میں ایسے کرتا ہوں. اس چیز نے مجھے بڑا فائدہ دیا ٹو بی آرگنائزڈ. الماری اپنی صحیح سے رکھنا. ایک اور ہیبٹ میری والدہ نے سکھائی مجھے کہ جو کپڑا اتارو وہ طے کر کے رکھو, یعنی پھینکنا نہیں ہے. ٹھیک ہے, چھوٹی چھوٹی عادات ہوتی ہیں جو پارٹ آف یور پرسنالٹی بن جاتی ہیں. یہی بات ہے مائنڈ ان دا میکنگ. مائنڈ اسی طرح بنتا ہے, بلاک آفٹر بلاک. عادات ہوتی ہیں, بچوں کی عادات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اینی وے اس میں کیا بتایا انہوں نے کہ جو سیلف کنٹرول شو کیا جنہوں نے, وہ سب سے زیادہ کامیاب تھے زندگی میں. اینڈ فیئر انف, کیونکہ اللہ سورہ شمس میں 11 قسمیں کھاتا ہے. اتنی قسمیں اللہ نے کسی اور چیز کے لیے نہیں کھائیں. اور دیکھیں جب اللہ کسی چیز کی قسم کھائے تو وہ چیز اس کا مطلب کہ بہت 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 ضروری ہے. ٹھیک ہے, جیسے انسان, میں اور آپ کسی چیز کی قسم کھائیں, ہماری بات کتنی ضروری بن جاتی ہے. میں آپ کو کہوں کہ اللہ کی قسم بائی دا وے صرف اللہ کی کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, حدیث کی روشنی میں. تو بہرحال میں آپ کو کہوں اللہ کی قسم, تو آپ کے کان کھڑے ہو جائیں گے. بہت ضروری بات ہے. آپ سوچیں, رب العالمین قسم کھا لے. اللہ کسی بھی چیز کی کھا سکتا ہے, اپنی کریشن کی, ہمیں صرف اللہ کی قسم کھانے کی اجازت ہے. اینی وے,
अल्लाह कहते हैं वश्शम्सी वज़ुहाहा, कसम है सूरज की और सुबह की, दो किस्में हो गई। आगे किसी को याद है? वश्शम्सी वज़ुहा वल क़मरी इज़ा त्वलाहा, चांद की हो गई, ठीक है। वन नहारी इज़ा जल्लाहा वल लैली इज़ा यग़शाहा, पांच किस्में हो गई, रात की, दिन की। वस्समाई वमा बनाहा, वस्समा आसमान, छः हो गई। सात अपनी, जिसने उसे बनाया, बनाहा, अपनी कसम भी खा ली, सात हो गई। वल अर्ज़ी वमा त्वहाहा, आठ अर्द की, ज़मीन की कसम हो गई, और फिर अपनी हो गई जिसने उसे फैलाया। और फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, ये 9 किस्में हो गई, 10 किस्में हो गई। अगेन अपनी कसम कि जिसने इंस्पायर किया नफ्स को फॉर गुडनेस एंड फॉर पहचान ऑफ ईवल, इसका व नफ्सी वमा सव्वाहा। और उसके बाद है क़द अफ़लह मन ज़क्काहा। ये सारी किस्में खाने के बाद अल्लाह ने कहा कामयाब है, फलाह पा गया वो मन ज़क्काहा, जिसने अपने आप को कंट्रोल किया। ज़क्काहा का मतलब है पाक किया, ठीक है। तो साबित हुआ कि किसी और चीज़ पे अल्लाह ने इतनी कस्में नहीं खाई जितनी तज़किया पर खाई। अब तज़किया जो है ये हमारी सोसाइटी में एक बहुत ही अजीब सी चीज़ बन गई है। जब भी लफ्ज़ तज़किया आपके माइंड में आएगा तो आपके माइंड में फ़ौरन सूफीज़म आएगा। सूफीज़म की बहुत अच्छी चीज़ें हैं, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन ये उस तज़किया की बात नहीं हो रही है कि बस आप मस्जिद में बैठ के अल्लाहु 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 करते रहो। ये तज़किया नहीं है मेरे नज़दीक, ठीक है। तज़किया होता है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन समझते हैं? अपने अंदर झांकना, अपने आप को इम्प्रूव करना, ठीक है, अपने बेस्ट को बाहर लाना, टू ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ यू, इसको तज़किया कहते हैं। पाकीज़गी, पाक करना अपने आप को, अपने ख्यालात को पाक करना, अपने नफ्स को पाक करना, ऑल दीज थिंग्स। और उसके लिए पूरा फ्रेमवर्क भी दिया हुआ है इस्लाम ने, जिक्र है, नमाज है, ठीक है। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा रस्म रब्बिही फसल्ला, सूरह अल आला की आयत। अल्लाह कहते कामयाब है वो जिसने पाक किया। कैसे पाक किया? व ज़करा रस्म रब्बिही फसल्ला, कैसे? अपने रब का जिक्र करके, और फसल्ला नमाज पढ़ के, सला से है ना, फसल्ला नमाज पढ़ी और जिक्र किया अपने रब का। अब जिक्र से मुराद ये अपने रब को याद किया। और ये भी समझ लें जिक्र क्या है। जिक्र है अल्लाह को याद करना। ऐसा जिक्र जिसमें लाख बार अस्तगफिरुल्लाह और अल्लाह को याद नहीं किया जा रहा, वो जिक्र नहीं है, ठीक है। जो बस जबान पे जारी है और अल्लाह को याद नहीं किया जा रहा, ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है, इसको समझ लें, ठीक है। तो बहरहाल अल्लाह को याद करने से मुराद है टू बी कॉन्शियस ऑफ अल्लाह, कि अल्लाह है। जितना आप अल्लाह को याद करेंगे उतना गुनाहों से बचेंगे। ये होता है जिक्र, अल्लाह का जिक्र करना, ठीक है, अल्लाह का तज़किरा करना। एनीवे, तो ये 11 किस्में खाने के बाद इससे अंदाज़ा लगा लें कि सेल्फ कंट्रोल कितना अल्लाह की नज़र में कितना ज़रूरी है। वक़द ख़ाब मन दस्साहा, उससे अगलिया है डूब गया वो, तबाह हो गया वो जिसने गिव अप किया, जिसने कंट्रोल नहीं कर सका जो अपने आप को। इससे क्या साबित होता है? अगर इंसान का कंट्रोल ना हो अपनी डिज़ायर्स पे तो फिर ये आयत ना होती। फिर तो अल्लाह ये कहते ना कि उस बेचारे का तो कंट्रोल ही नहीं है, तो फिर कोई बात नहीं। ऐसा तो नहीं है। अल्लाह ने तो कहा तबाह है वो जो कंट्रोल ना कर सका, और कामयाब है वो जिसने कंट्रोल कर लिया। साबित हुआ कि अल्लाह ने आपको विल पावर दी हुई है, अल्लाह ने आपको सेल्फ कंट्रोल दिया हुआ है। फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, इससे पिछली आयत है कि कसम है उसकी जिसने पहचान दी नफ्स को सही और गलत की। तो साबित हुआ कुछ लोग अगर अपने आप को हेल्पलेस समझें तो ऐसा नहीं है। शैतान उन्हें हेल्पलेस फील करा रहा है, शैतान उनके माइंड में डाल रहा है तुम नहीं कंट्रोल कर सकते, ये तुम्हारे कंट्रोल से बाहर चीज़ है, वो वसवसा है। देखिए आदम इस्लाम को वसवसा डाला ना, उनका भी सेल्फ कंट्रोल लूज करवाया। ये तो हमारे शुरू से मसला है सेल्फ कंट्रोल, ठीक है। तो क्या कहा कि देखो नहीं खा लो, कोई बात नहीं, असल में तुम्हें मना किया जा रहा है कि तुम इमॉर्टल ना बन जाओ या तुम बहुत फरिश्ते ना बन जाओ, कोई नहीं चख लो एक बार, तो थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल लूज। ये वसवसा होता है, ठीक है, शैतान का। और ये हम सब का मसला, हम सब वीक है, हम सब इंसान है, फरिश्ते नहीं है, लूज हो जाता है सेल्फ कंट्रोल। लेकिन बात यह है कि टू मेक अ कम बैक, असल बात वो है। ये एक्सपेक्टेड नहीं है कि लूज ही नहीं होगा और कभी गुनाह भी नहीं करेंगे और बिल्कुल ही फरिश्ते बन जाएंगे, नहीं। एक्सपेक्टेड ये कि फाइट करेंगे, कम से कम फाइट तो करेंगे ना, विल पावर तो शो करेंगे, ये एक्सपेक्टेड है, ठीक है। इसी तरह मैंने आपको सुनाया क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा रस्म रब्बिही फसल्ला।
तो साबित हुआ शुक्र गुजारी, ग्रैटिट्यूड। शुक्र गुजारी इतना बड़ा एट्रीब्यूट है। लुकमान अलैहिस्सलाम का नाम सुना होगा आप, हकीम लुकमान, नबी नहीं थे लेकिन बहुत ही दाना शख्स थे। अब्दुल्लाह बिन मसूद का कौल है, एक सहाबी हैं, कि 3 लोग दुनिया के अक्लमंद तरीन लोग हैं, 3 लोग, उनकी अपनी पर्सनल राय है। हकीम लुकमान, नंबर 2 अजीज मिस्र, नंबर 3 अबू बकर सिद्दीक। ये उनकी पर्सनल राय है, ठीक है। हकीम लुकमान तो इसलिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वाइज थे। अजीज़ मिस्र इसलिए क्योंकि वो कहते हैं उन्होंने यूसुफ सलाम को देख के पहचान लिए स्पेशल बच्चा और उसको अडॉप्ट कर लिया और उसका उन्हें बड़ा फ़ायदा हुआ, ठीक है। और अबू बकर सिद्दीक इसलिए क्योंकि उन्होंने फौत होते हुए उमर को बना दिया कैलिफ और सारा सदका जारिया खुद ले लिया, सारा रिवॉर्ड खुद ले लिया, क्योंकि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में बहुत फतूहात हुई हैं, पीक का दौर है। तो जो शख्स कोई अच्छा काम करके जाता है सारा रिवॉर्ड उससे मिलता है। तो ये अबू बकर की अक्लमंदी थी। एनीवे, तो लुकमान अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने कहा वलक़द आतैना लुकमान अल हिकमत अनिश्कुर लिल्लाह, बेशक हमने लुकमान को हिकमत अता की। वो हिकमत क्या थी? अनिश्कुर लिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा कर। साबित हुआ ग्रैटिट्यूड में बड़ी हिकमत है, बहुत हिकमत है शुक्र गुजारी में, ठीक है। क्योंकि शुक्र गुजारी जो है इस पे तो आजकल भी साइंटिफिक रिसर्चेज है, हार्वर्ड की रिसर्च है, कई यूनिवर्सिटीज़ की रिसर्च है कि जो लोग ग्रैटिट्यूड के आदी होते हैं वो खुश ज़्यादा रहते हैं, उनके पॉजिटिव इमोशन ज़्यादा होते हैं, वो स्ट्रेस को ज़्यादा अच्छा फाइट करते हैं। ग्रैटिट्यूड के आदी कौन लोग होते हैं? वो आदत बनानी पड़ती है, जिनकी नहीं होती उनकी बनवाते हैं साइकोलॉजिस्ट। कैसे? ग्रैटिट्यूड जर्नल दे के उन्हें। आजकल आप ऐप्स देखें ना, ये मुस्लिम प्रो ऐप है, इसी तरह इस्लाम 360 है, इनमें भी ग्रैटिट्यूड जर्नल की ऑप्शन है। उन्होंने दी हुई कि आप डेली लिखो कि मेरी ज़िंदगी में क्या अच्छा है जिसका मैं शुक्र करता हूँ। उससे क्या होता है? ब्रेन ट्रेन होता है टू थैंक अल्लाह सुब्हान ताला फॉर मैनी थिंग्स, ठीक है। वही बात है, आप शुक्र करने पे आओ तो बड़ी चीज़ें हैं। ये चीज़ भी है कि देखिए अल्लाह आपकी पकड़ नहीं कर रहा,